السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی نورانی بات میں ہمارا سلسلہ واری عنوان آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین ہے، اور اسی عنوان کے ضمن میں آج ہم فضائل و کمالات شہزادہ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا یہ 63واں بیان ہے۔ ہم اس سے پہلے مختلف موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اہل بیت پاک میں سیدہ کائنات، مولا کائنات اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل و کمالات پر گفتگو کی جا چکی ہے، تو میں نے سوچا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات بھی بیان کر دیے جائیں تو اہل بیت پاک کا ایک مکمل بیان ہو جائے گا۔ آئیے کچھ انمول اور انسنے واقعات سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی غمگین دیکھ لیتا تو اس کے سارے غم غلط ہو جاتے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ اقدس صحابہ کی طرف نہ کیا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مسجد سے تشریف لے چلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھتے ہی رہ گئے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہاں اور کیوں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ دونوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے تو دروازے پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہوئے فرمایا کہ علی، دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین کی ولادت ہوئی ہے، آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، وہ سب مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر کھڑا کر دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے کہ سرکار کہاں ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرکار مصروف ہے، ابھی آپ نہیں جا سکتے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کو نہ آنے دینا؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، دراصل حسین کی ولادت ہوئی ہے اور 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعجب ہوئے اور دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی بھی دیر بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی دروازے پر روکے رکھا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی آ گئے، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو دروازے پر روکے رکھا۔ کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ سب سے آگے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب نے سلام عرض کیا اور ولادت حسین کی مبارکباد دی۔ انہوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھی آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو سنائی
کہ 4,24,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، فرشتوں کی تعداد کا تمہیں کیسے علم ہوا؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فرشتوں کے گروہ در گروہ اترتے دیکھا ہے، اور فرشتے اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے اور اپنی تعداد بھی بتا رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ باتیں سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، علی کو خدا نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو بکر، میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں میں ایک اپاہج فرشتہ بھی تھا جس کے پر تھے اور نہ ہی ہاتھ پاؤں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پر، ہاتھ اور بازو کیا ہوئے؟ اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملائکہ مقربین میں سے تھا۔ ایک مرتبہ آسمان کا دروازہ کھلا پایا تو میں نے زمین کی طرف جھانکا، مجھے ایک بے دست و پا شخص نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، اس شخص کو زندگی سے کیا سروکار، اس کے لیے تو مر جانا بہتر تھا۔ بس کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر خدا کا عتاب نازل ہو گیا، پر جل گئے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور ایک جزیرے میں 700 سال تک پڑا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات غور سے سن رہا تھا۔ فرشتے نے رو کر اپنی بات کو جاری رکھا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت حسین پر فرشتے مبارک دینے جا رہے تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے آپ کی بارگاہ تک لے آئے تاکہ حرمت حسین کا صدقہ آپ میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ کی دعا یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے فرشتے کے لیے دعا مانگی تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور فرمایا ہے، حسین سے لپٹی ہوئی چادر فرشتے کے وجود سے لگائیے۔ حسین سے لپٹی ہوئی چادر فرشتے کے وجود سے لگائیے۔ میں نے ایسا ہی کیا تو فرشتہ تندرست ہو کر اپنی پہلی حالت پر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حسین ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ دیکھیے، جو حضرات تبرکات کے قائل نہیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے، امام حسین کی چادر تبرک ہے۔ خالی امام حسین کے جسم اثر سے لگی چادر کا یہ کمال ہے کہ وہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ فرشتے کے جو پر جل گئے تھے، ہاتھ پاؤں جو کٹ گئے تھے، چادر حسین لگنے سے فرشتہ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت گرامی، پھر اچانک اس فرشتے نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا، حسین کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کیوں؟ فرشتے نے کہا، حضور، حسین زمین والوں کے شر و فساد سے شہید ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسے کون شہید کرے گا؟ فرشتے نے پھر کہا، حضور، سیدنا جبریل سے آپ دریافت فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟
جبریل نے کہا سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے پھر دریافت کیا کہ اسے کیسے پتا چلا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت حسین سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ شہادت حسین کے بعد یہ ان کی خبر مبارک کا پہرا دے گا۔ حضور نے پھر فرمایا، پھر تمام فرشتے آسمان کی جانب پرواز کر گئے۔ آپ سا کوئی نہیں یا حسین، آپ سا کوئی نہیں یا حسین۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چند صحابہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سیب پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قبول فرما لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے ہر ایک نے یہ چاہا کہ سیب مجھے مل جائے، لیکن حضور کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ایک شہزادے کو دے کر دوسرے شہزادے کو ناخوش کیا جائے۔ اتنے میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں شہزادوں سے کہیے کہ کشتی لڑیں، جو غالب آ جائے گا سیب اسی کا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسکرا کر حکم دیا تو دونوں بھائی کشتی لڑنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسین کو حضور دوپیں سکھا رہے تھے اور حضرت سیدنا امام حسن کو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کشتی کے دوپیں سکھا رہے تھے۔ کشتی طویل پکڑ گئی، دونوں بھائی برابر رہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فوراً جنت سے دوسرا سیب لے کر آئے۔ ایک سیب حسن کو دیا گیا اور ایک سیب امام حسین کو دیا گیا۔ آپ سا کوئی نہیں یا حسنین کریمین، آپ سا کوئی نہیں یا حسنین کریمین۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں حسنین کریمین سے بڑھ کر حسنین کریمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مکرم ہیں۔ کوئی اور خوش قسمت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مقام رکھتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصائل ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اس کی منزلت حسنین کی طرح ہوگی۔ ایک یہ کہ وہ رکوع سجود سے محبت رکھتا ہو، دوسری یہ کہ علم و عمل سے پیار کرتا ہو، اور تیسری یہ کہ وہ ان دونوں عادتوں کو محبت سے پاک صاف رکھے۔ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ گھبرائی ہوئی تشریف لائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے بیٹی؟ سیدہ نے کہا کہ ابا حضور، حسنین کریمین گم ہو گئے ہیں، صبح سے تلاش کر رہی ہوں، ابا جان اب کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو بیٹی، اللہ ان کا حافظ ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو آپ نے تسلی دے کر دعا فرمائی، اے رب ذوالجلال، تو نے نوح کو طوفان سے بچایا، یوسف کو کنویں سے نکالا، موسیٰ کو نیل میں سنبھالا، ابراہیم کو آگ سے بچایا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور غار میں میری حفاظت فرمائی۔ مولا میرے نواسوں کی حفاظت فرما۔ دعا ہوتی ہی جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں بھائی باہوں میں باہیں ڈالے بنی نجار کی باڑ میں سو رہے ہیں، ان کی حفاظت پر اللہ نے فرشتے معمور کر رکھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو تسلی دی اور آپ
تشریف لے گئے۔ دونوں بھائی گہری نیند سو رہے تھے، آپ نے ان کو جگایا اور حسن کو دائیں کاندھے پر اٹھایا اور حسین کو بائیں پر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لائے اور عرض کیا کہ نواسوں کو میں اٹھاتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نہیں، انہیں اٹھا کر مجھے راحت نصیب ہوتی ہے۔ نواسوں کو کندھوں پر دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کیا سوار کتنے اعلیٰ ہیں اور سواری کتنی ارفع ہے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا مولا جو ان کو دکھ پہنچائے تو اسے دکھ پہنچانا، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کرنا۔ آپ سا کوئی نہیں یا حسنین کریمین، آپ سا کوئی نہیں یا حسنین کریمین۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کسی بچے کی رونے کی آواز سنی تو نماز جلد ختم کر دی اور دوڑے ہوئے باہر تشریف لے آئے، اور واپس آئے تو صحابہ عرض کیا کہ کیا بات تھی آقا؟ حضور نے فرمایا بچہ رو رہا تھا، میں نے سوچا کہ کہیں حسین نہ ہو۔ یہ کہہ کر حضور نے فرمایا مولا جو حسین کو رلائے اسے کبھی معاف نہ کرنا، جو حسین کو رلائے اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ روایت ہے کہ عید کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا قرۃ العینی کیوں رو رہی ہو؟ سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، حسنین نئے لباس پر ضد کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 سفید جوڑے لے کر آئے۔ سیدہ نے عرض کی کہ وہ رنگین جوڑے مانگ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے فرمایا پانی لاؤ۔ آپ پانی لے آئی تو حضور نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا کون سا رنگ چاہتے ہو؟ حضرت سیدنا امام حسن نے عرض کیا کہ سبز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے فرمایا اس جوڑے پر پانی ڈالو۔ سیدہ نے پانی ڈالا تو وہ جوڑا سبز رنگ کا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا امام حسین سے فرمایا کہ بیٹا کون سا رنگ پسند کرو گے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرخ۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدہ سے فرمایا اس جوڑے پر پانی ڈالو۔ انہوں نے پانی ڈالا تو وہ جوڑا سرخ ہو گیا۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی آئیے ایک اور واقعہ دیکھیے۔ روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر تشریف لے گئے تو حسنین کریمن رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ حسنین کریمین نے عرض کیا ہم کو بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا کھانا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خشک کھجوریں، اور حضرت سیدنا امام حسین نے کہا کہ تر کھجوریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو خشک اور تر دونوں قسم کے کھجوریں نکال کر انہیں عطا کر دی۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی یہ تھے چند واقعات جو آپ کے گوش گزار کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقائے کائنات اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی ہم کو محبت عطا فرما، اور ان کا سچا اور پکا غلام بنا دے، اور ان کے بتائے ہوئے اصول ہماری زندگی کے جز بن جائے، اور قیامت پہ ان کی شفاعت سے ہم کو سرفراز فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔